वो पहले भी मैंने अर्ज की थी ना कि ला इलाहा की फेर बहारी इल्लल्लाह गराया। अगर अल्लाह को दिल में, अल्लाह की मारिफत को दिल में, अल्लाह की जो है वाहदानियत को और उसके नूर को दिल में लाना चाहते हैं तो सूफिया फरमाते हैं, दरवेश फरमाते हैं, ला इलाहा की फेर बहारी, बाहरी झाड़ू को कहते हैं। ला इलाहा, इसकी कोई इबादत के लायक नहीं। ये सारे दिलों के अंदर से विसविसे ख्यालात, बुत जितने भी हमने तराश रखे हैं, इनसे नफी करें। इल्लल्लाह, हाँ है कोई इबादत के लायक मगर वो अल्लाह। तो ये करके इस तरह आप जिक्र करें तो इस जिक्र के अंदर जो है आपको कैफियत नसीब होगी। आंखें बंद करें, ला, पहले मेरी आवाज सुने, फिर आवाज के साथ आवाज मिलानी है। और अगर किसी बंदे की आवाज टूटती है वो फिर रुक करके आवाज मिलाने की कोशिश करे, एक आवाज आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र करते हुए आप ये ज़हन में रखें, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, आंखें से आंखें बंद रखनी है और फिर अल्लाह का ये जिक्र करते हुए ये महसूस करना है कि अल्लाह का नूर जो है वो हमारे दिल के अंदर जो है वो आ रहा है। अल्लाह का नूर जो है वो हमारे दिल के अंदर, डॉक्टर साहब अल्लाह का नूर जो है, अच्छा, अल्लाह का नूर जो है वो हमारे दिल के अंदर, आपने तसव्वुर ये रखना है कि आसमानी दुनिया से जो है
وہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا نور ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے. یہ کیفیت جو آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور پھر یہ ارادہ رکھنا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس محفل کے اندر فرشتے بھی آ کر کے ذکر کرتے ہیں. فرشتے بھی آ کر کے محفل کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیاحون فی الارض، زمین کے اندر اللہ کے ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں. پوچھا گیا کیا کرتے رہتے ہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں. جہاں پر کوئی ذکر کرنے والا ملتا ہے تو وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو، روایات کے اندر آتا ہے، دیگر ساتھیوں کو آوازیں دے کر بلاتے ہیں، آؤ جس مقصد اور مدعا کے لیے ہم آسمانی دنیا سے زمین پر آئے تھے وہ مقصد ہمیں مل گیا ہے. تو یہ نیت رکھ کر کے آنکھیں بند کریں اور شرمانے جھجکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ذکر سے اطمینان قلب ہوتا ہے اور دل کا زنگ دور ہوتا ہے. آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے. الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ذکر خفی ہوگا. خفی کہتے ہیں پوشیدہ کو، ذکر قلبی بھی اس کو کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں. صوفیاء کے ہاں باطن کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے یہ اکسیر ہے. اکسیر کہتے ہیں کہ جو مجرب، یہ حکیم صاحب تشریف فرما، مجرب نسخہ ہوتا ہے، جو آزمودہ نسخہ ہوتا ہے باطن کی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے. آپ یوں محسوس کریں گے، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ دیں گے اور دل کی جو دھڑکن ہے ہر آدمی کی چلتی ہے، اور دل کی دھڑکن کو یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ دھڑکن اللہ 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 کی صدا بلند کرنی ہے. زبان سے نہیں کہنا، آنکھیں بند رکھنی ہے
اور دل کی دھڑکن کو اللہ کے اسم ذات میں گم کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ آسمانی دنیا سے لے کر میرے قلب پر، میرے دل پر اللہ کا نور برس رہا ہے، اور میں اس نور کی کیفیت کے اندر اللہ کی معرفت کی خواہش رکھتے ہوئے اللہ کے نام کی مالا جپ رہا ہوں۔ بس یہ تصور رکھنا ہے، اللہ نور عطا کرے گا، ظاہراً بھی نور ہوگا، باطن بھی اللہ نور عطا فرمائے گا۔ آنکھیں بند کر لیں، یہ تصور رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذکر خفی مختلف کیفیات کا ہوتا ہے، مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک قلبی ذکر ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، ایک ہے ناک سے، جس طرح یہ شاہ صاحب کر رہے تھے، یہ اس کو حبس دم کہتے ہیں، صوفیاء کی اصطلاح میں حبس دم۔ حبس دم سے مراد یہ ہے کہ آپ سانس بند کریں گے اور اندر کے جو ہے آپ سانس یوں چلائیں گے، ناک کی آواز کے ساتھ، ناک کا بھی جو سانس چلتا ہے اس سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ اتنی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اس طرح ذکر کرتا ہے تو اس اندر اتنا روشن ہوتا ہے، اس کی گرمی اتنی ہوتی ہے بندے کو کہ جب بندہ اگر تسلسل کے ساتھ کرے تو سردیوں میں باہر جا کر کے بعض بزرگ جو ہے برفوں کے اندر جو ذکر کرتے تھے تو وہ اب سے